الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس کے اندر ہم جو ہے وہ باب المسح علی الخفین یعنی موزوں پر مسح کرنے کا باب پڑھیں گے۔ آج کے باب کے اندر ہم کیا پڑھیں گے؟ موزوں پر مسح کرنے کے باب کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کے درس میں ہمارا جو باب ہے وہ ہے موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں باب۔ موزوں پر مسح کرنا یہ جائز ہوتا ہے۔ موزوں پر مسح کرنا یہ حدث اصغر کے اندر مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے جائز ہے۔ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ موزوں پر مسح کرنا یہ اہل سنت و جماعت کی کسی دور میں نشانی رہا ہے اور اب بھی سمجھے کہ نشانی ہے کہ جو اہل سنت ہے، جو ما انا علیہ و اصحابی کے پیروکار ہیں، جو فرقہ ناجیہ ہے، تو اس کی نشانی یہی ہے کہ وہ موزوں پر مسح کرتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ نے یہاں پر ایک چیز یہ ذکر کی، مرد عورت دونوں ہی حدث اصغر میں چھوٹا حدث کون سا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وضو لازم ہوتا ہے تو اس کے اندر مسح کر سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ جو دونوں موزے ہیں وہ کسی موٹی چیز کے ہوں، چمڑے کے علاوہ، اب چاہے وہ دونوں موزے نیچے سے ان کے جو تلوے ہیں وہ لگائے گئے ہوں چمڑے کے یا نہ، نعل ان کو کیا گیا ہو، ان کے اندر چمڑا لگایا گیا ہو یا نہ، موٹے بھی ہوں تو ان کے اندر جائز ہے۔ لیکن درست مسئلہ یہی ہے کہ جو اون وغیرہ کے موزے ہیں ان کے اندر مسح جائز نہیں ہوتا، البتہ چمڑے کے یا تو پورے کے پورے چمڑے کے ہونے چاہیے یا پھر ان کا تلووں کا حصہ جو ہے وہ چمڑے کا ہونا چاہیے۔ موزوں پر مسح کرنے کی 7 شرائط، یہاں تک کی عبارت کو دیکھ لیتے ہیں، آگے 7 شرائط کا ہم ذکر کریں گے۔ صح المسح على الخفين في الحدث الأصغر للرجال والنساء ولو كان من شيء ثخين غير الجلد سواء كان لهما نعل من جلد أو لا۔ موزوں پر مسح کرنا حدث اصغر میں عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے ہی جائز ہے، اگرچہ وہ دونوں موزے ایسی کسی موٹی چیز کے ہوں، چاہے وہ چمڑے کے نہ ہوں۔ برابر ہے کہ وہ دونوں جو موزے ہیں وہ دونوں جمنے سے ان کو سیا گیا ہو، چمڑا ان کے اندر لگایا گیا ہو یا پھر نہ لگایا گیا ہو۔ آگے یہ ذکر کریں کہ وَيُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ سَبْعَةٌ، کون سے ایسے موزے ہیں کہ جن پر مسح کرنا جائز ہو سکتا ہے، ان کے لیے 7 شرط۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ان پاؤں پر جو موزے پہنے ہیں ان کو پاؤں دھونے کے بعد پہنا ہو۔ اگرچہ پاؤں جو ہے وضو کے اندر آخر میں دھوئے جاتے ہیں، وضو کرنے سے پہلے صرف پاؤں دھو کے پہن لیے تو اب اس کا یہ جو دھو لینا ہے یہی کافی ہے۔ وضو کرنے سے پہلے صرف پاؤں دھو کے پہن لیے تو اس پر بھی مسح ہو سکتا ہے۔ ناقض وضو یعنی اس نے دونوں پاؤں پر جو ہے وہ دھو کر مسح کیا، دونوں پاؤں کو دھو کر اس نے کیا کیا، وہ موزے پہن لیے، دونوں پاؤں کو دھو کر موزے پہن لیے۔ اب اس سے پہلے کہ اس کو کوئی ایسا عذر لاحق ہوتا کہ جس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹتا ہے، تو اس ناقض وضو کے پائے جانے سے پہلے اس نے پورا آگے وضو بھی کر لیا، مکیہ وضو بھی کر لیتا ہے، تو اب اس کے لیے مسح کرنا جائز ہو جائے گا، وگرنہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ پاؤں دھو کے پہنے تھے، وضو آگے کا مکمل نہیں کیا، اس سے پہلے اس نے اس سے دوبارہ کوئی ناقض وضو ہو گیا، مثال کے طور پر یہ خارج ہو گئی، تو اب اس کے لیے اس پر مسح کرنا ہی جائز نہیں ہوگی۔
شرائط الاول لبسهما بعد غسل الرجلین، دونوں پاؤں کو دھونے کے بعد ان دونوں ان موزوں کو پہناؤ، ولو قبل کمال الوضوء، اگرچہ یہ جو پاؤں دھونا ہے یہ وضو کے مکمل ہونے سے پہلے ہو، اذا اتمہ، جب وہ شخص وضو کو مکمل کر لے، قبل حصول ناقض الوضوء، ناقض وضو کے حاصل ہونے سے پہلے، ناقض وضو کے پائے جانے سے پہلے پہلے اس نے پاؤں دھو کے پہنے ہیں، اب وہ ناقض وضو سے پہلے پہلے وضو مکمل کر لیتا ہے، اب اس کے لیے اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ والثانی سترہما للکعبین، دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں پاؤں جو ہے وہ ٹخنوں کو چھپا لیں، دونوں موزے وہ اس کے جو ٹخنے ہیں پاؤں کے ان کو چھپا لیں۔ والثالث، اور تیسری شرط کیا ہے کہ امکان متابعۃ المشی فیہما، کہ ان میں ان دونوں موزوں میں پے در پہ چلنا ممکن ہو، لگاتار بندہ چل سکتا ہو، کوئی پریشانی والی بات نہ ہو تو ان کے اوپر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ فلا یجوز علی خف من زجاج او خشب او حدید، شیشے کے موزوں سے اور اسی طرح مٹی کے یا لوہے کے جو موزے ہیں ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ والرابع، اور چوتھی شرط کیا ہے، خلوف کل منہما عن خرق قدر ثلاث اصابع من اصغر اصابع القدم، پاؤں کی انگلیوں میں سے جو چھوٹی تین انگلیاں ہیں، جیسا پاؤں کی جو آخری جو چھوٹی تین انگلیاں ہوتی ہیں ان میں سے تین انگلیوں کی مقدار پھٹے ہونے سے وہ دونوں موزے خالی ہو، یعنی کہ پاؤں کی جو چھوٹی تین انگلیاں ہیں تو ان چھوٹی تین انگلیوں کی مقدار پھٹے ہوئے نہ ہو، اس سے کب پھٹے ہوں تو اس کے اندر مسح کرنا ہی جائز ہوگا، اگر ان کی مقدار سے زیادہ ہے تو ان کے اندر مسح کرنا پھر جائز نہیں ہوگا۔ والخامس استمساکہما علی الرجلین من غیر شد، کہ دونوں پاؤں پر کوئی چیز باندھے بغیر ہی وہ دونوں موزے ٹھہرے ہوئے، پاؤں پر ان دونوں موزوں کا ٹھہرا ہونا بغیر باندھے، بغیر بھی اس کے جو دو موزے ہیں وہ رکے رہیں، تو یہ اس کے لیے شرط ہے کہ ایسا نہ ہو کہ رکتے نہیں ہیں تو ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ والسادس منعہما وصول الماء الی الجسد، وہ دونوں موزے ایسے ہوں کہ جو پانی کو جسم تک پہنچنے سے روکتے ہیں، کہ ان کے اوپر پانی لگے جسم تک پانی نہ آئے، اگر موزے ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے پانی جسم تک پہنچ جاتا ہے، پاؤں تک پہنچ جاتا ہے، ایسے موزوں کے اندر بھی مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ والسابع، اور ساتویں شرط، ان یبقی من مقدم القدم قدر ثلاث اصابع من اصغر اصابع الید، کہ مسح کرنے کے لیے ساتویں شرط یہ ہے کہ قدم کے اگلے حصے کی تین انگلیوں کی مقدار باقی ہو۔ کون سی تین انگلیاں؟ یعنی کہ ہاتھ کی جو چھوٹی تین انگلیاں ہیں، یہ ہاتھ کی تین انگلیاں لے لیں، چھوٹی ہیں مثال کے طور پر، یہ میں نے ابھی کھول کے رکھی ہوئی ہیں، تو یہ چھوٹی تین انگلیاں ہیں، تو ان چھوٹی تین انگلیوں کی مقدار جو ہے قدم کا جو اگلا حصہ ہے وہ قدم کا اگلا حصہ باقی ہونا، ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا پاؤں جو ہے وہ صرف ایڑی ہے، بقیہ اس کا بیچارے کا پاؤں نہیں ہے، تو اب اگر اگلا حصہ نہیں ہے تو اس کے لیے مسح کرنا ہی جائز نہیں ہوگا۔ فلو کان ناقضا فاقدا مقدم قدمہ لا یمسح علی خفہ ولو کان عقب القدم موجود، اگر قدم کا پاؤں کا اگلا حصہ جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، اس کے لیے موزے پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا، اگر جو اس کی ایڑی باقی ہو پھر بھی مسح کرنا جو ہے وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ مسح تبھی کر سکے گا کہ جب اس کا
اگلا حصہ ہونا باقی ہے۔ اب آگے جو ذکر کر رہے ہیں مقیم کی مدت کو ذکر کر رہے ہیں۔ 7 شرائط انہوں نے ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی شرط دونوں پاؤں کو دھونے کے بعد پہنا ہو، اگرچہ وضو مکمل کرنے ناقض وضو کے پائے جانے سے پہلے اس نے وضو مکمل کر لیا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ٹخنے چھپ جاتے ہوں ان کے اندر، پے در پہ لگاتار بندہ چل سکتا ہو، لکڑی کے موزے، شیشے کے، لوہے کے، ان پر مسا جائے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ پاؤں کی جو چھوٹی 3 انگلیاں ہیں ان چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار پھٹن سے خالی ہونا چاہیے۔ چھوٹی 3 انگلیوں جتنا کھٹا ہونا نہیں ہونا چاہیے، اس سے کم پھٹا ہوا ہو تو اس موزے پر مسا کرنا چاہیے۔ اور جو 5ویں شرط یہ ہے کہ بغیر باندھے موزے پاؤں پر ٹھہرے۔ 6ٹھی شرط یہ ہے کہ پاؤں پر پانی لگنے نہ دے، موزے ایسے ہوں کہ جن کی وجہ سے پاؤں پر پانی نہ دے۔ 7ویں شرط یہ ہے کہ موزوں جو اپنے پاؤں پر مسا کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 3 انگلیوں کی مقدار جو ہے قدم کا اگلا حصہ ہونا باقی چاہیے، وگرنہ یہ مسا نہیں کر سکتا۔ آگے بتا رہے ہیں کہ اس موزے کی جو مسے کی جو مدت ہے وہ کتنے دن ہے۔ ابھی میں نے ایک مرتبہ پاؤں دھو کے موزے پہن لیے، تو اب پاؤں دھو کے موزے پہننے کے بعد میں کب تک اس پر مسا کر سکتا ہوں، کب اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ وَيَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، 1 دن اور 1 رات، کتنا؟ 1 دن اور 1 رات تک میں مسا کر سکتا ہوں۔ اور مسافر کے لیے 3 ایام بلیالیہا، کہ 3 دن اور 3 راتیں۔ وَإِبْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ وَقْتِ الْحَدَثِ بعد لبس الخفین۔ اچھا، مسافر مقیم کے لیے 1 دن 1 رات ہے، مقیم کے لیے کیا ہے 3 راتیں اور 3 دن تک یہ مسا کر سکتا ہے۔ اور یہ مسح کی جو مدت ہوگی، یہ مسح کی مدت کب شروع ہوگی؟ جب پہلی مرتبہ اس کو حدث لائی، وضو کر کے مسح اس نے موزے پہن لیے، تو اب پہلی مرتبہ جب حدث لاحق ہوا، مثال کے طور پر ظہر میں اس نے موزے پہنے ہیں، اب اس کو جو حدث لاحق ہوتا ہے 4 بجے حدث لاحق ہوتا ہے، تو 4 بجے سے اب اس کا ٹائم شروع ہوگا، گویا کہ اگلے 4 بجے تک، اور اس میں مسافر کے لیے 3 دن پورے 4 بجے کے اعتبار سے ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ ابتداء المدت من وقت الحدث بعد لبس الخفین، موزوں کو پہننے کے بعد حدث کے وقت سے مدت کی ابتدا ہوگی۔ وَإِن مَسَحَ مُقِيمٌ ثُمَّ سَافَرَ قبل تمام مدته أتم مدت المسافر، اگر کوئی شخص مقیم تھا اور اس نے موزوں پر مسا کرنے کے لیے موزے پہن لیے، اب اس کی جو 24 گھنٹے کی یا دن رات کی جو مدت تھی اس کے مکمل ہونے، مثال کے طور پر میں نے آپ کو مثال دی کہ ظہر کے اندر موزے پہنے، 4 یا 4:30 5 بجے اس کو حدث لاحق ہوا، 4:30 5 بجے اس کا ٹائم شروع ہوا، تو اگلے دن 4:30 5 بجنے سے پہلے مثال کے طور پر اگلے دن صبح ہی سفر بھی نکل گیا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ تم مدت المسافر، اب یہ مسافر والی مدت پوری کرے گا کہ آج 4 بجے ہو، اب پورے 3 دن یہ ذکر کرے